ناظرین کی دلچسپی کے لیے اور ان کی معلومات میں اضافے کے لیے جتنے سابقہ انبیاء تھے سریانی اور عبرانی زبان میں ان کی گفتگو اور ان کا کلام ہوتا تھا۔ سابقہ انبیاء عبرانی جتنے بنی اسرائیلی انبیاء ہیں عبرانی اور سریانی میں گفتگو کرتے تھے، کلام کرتے تھے۔ یہ ان کی زبان تھی، یہ ان کی زبان ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور 4 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے عربی بولی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انبیاء نے عربی نہیں بولی۔ اچھا، ہود علیہ السلام، یہ میں لکھ لوں آپ کی بات، ماشاءاللہ۔ 4 انبیاء، جی 4 انبیاء ہیں جنہوں نے عربی بولی ہے۔ ہود علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، جی، صالح علیہ السلام ہے، اور پھر فرمایا وَنَبِيُّكَ يَا أَبَا ذَرٍ، اور تیرے نبی ابو ذر تیرے نبی ہیں جنہوں نے عربی بولی ہے۔ اور عربی کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ ہے کہ جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ جی جی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کلام فرمایا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر جب ہم کلام ہوئے تو انہوں نے بہت سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور بڑے لاڈلے پیغمبر تھے۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، ان کا نام لیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی دلچسپی کے لیے پوچھا کہ الہ العالمین، آپ جس زبان سے مجھ سے خطاب کر رہے ہیں کیا آپ اپنی مخلوق سے اس زبان میں بولتے ہیں؟ فرمایا موسیٰ یہ زبان وَعَشَرَ آلَافِ أَلْسِنَةٍ، اور 10,000 زبانیں اس کے ساتھ اور ملا لو، اچھا، جس میں میں اپنی مخلوقات سے خطاب کرتا ہوں، میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اور موسیٰ یہیں پہ بس نہیں ہے، میری طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ میں اپنی مخلوق کی ایک ایک اسپیشی کو، ایک ایک نوع کی بات کو سنتا ہوں، جانتا ہوں، اور میں ادراک رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں۔ تو آپ نے ضمناً یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ عام عربی میں اور قرآن کریم کی عربی میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں قرآن کریم کی عربی بہت ہی سہل ہے، جی، اور سہل اس انداز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ جس طرح انسان سہل پسند ہے، انسان تسہل پسند ہے، اس کو آسانی اچھی لگتی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، وہ تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اور ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہاں سے میں آپ کی بات سے ایک چیز اخذ کر کے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو انڈورس کریں گے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ صرف عربی زبان نہیں، کتنی آپ 10,000 السنۃ، 10,000 زبانیں، اور میری طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کو پکارے تو عربی میں ہی پکارے، ضروری نہیں ہے، اپنی وہ زبان پنجابی میں پکارے، کسی بھی زبان اردو میں پکارے، کسی بھی زبان میں پکار سکتا ہے، وہ کسی بھی زبان میں پکارے، وہ تو دلوں میں جانتا ہے، تو اپنی زبان سے نکالے تو صحیح اللہ، تو وہ اس کو جان لے گا۔ عام طور پہ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے عربی میں دعائیں وہ اکثر طواف کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اور جو معلمین ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، دعائیں عربی میں ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو عربی میں دعائیں مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ دعائیں قبول ہوں گی، مجھے تو عربی آتی نہیں ہے، تو میں کس زبان میں دعا کروں؟ تو طے ہے کہ طواف ہو یا گھر میں آپ ہاتھ اٹھائیں یا جھولی اٹھائیں، کسی بھی جگہ آپ کسی بھی زبان میں اللہ کو پکاریں تو وہ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے سالک عبادی انی فانی قریب اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ مجھ سے پکارو تو صحیح، میں تمہاری ہر زبان کو، ہر دعا کو سمجھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں عربی نہیں جانتا، لیکن عربی جاننا چاہیے اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو سمجھنے، کوئی بھی زبان ہو، حدیث کی زبان۔ 1,24,000 انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے، ان میں سے صرف 4 انبیاء جو عربی بولتے تھے۔ واہ! اس کے علاوہ جتنے انبیاء تھے وہ اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ اور ان کی امتیں بھی اپنی اپنی زبانوں میں، بالکل، تو آپ بھی ہو لیں، پنجابی میں ہوں، کسی بھی زبان میں آپ اللہ کو، پشتو میں ہوں، سندھی میں ہوں، ہمارے ملک کی زبانیں میں، قرب تو حاصل کریں، راز و نیاز کی باتیں کسی بھی انداز سے کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، کسی بھی طرح سے کریں، پکاریں تو صحیح۔ ناظرین کرام، کسی بھی طرح اللہ کو پکاریں، وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے، وہ آپ کی دعا کو جانتا ہے۔ آپ اپنے لبوں پہ بات بعد میں لاتے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں،
وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ چاہتا ہے کہ آپ زبان پر تو لائیں۔ عام طور پہ ہم دعائیں کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا اتنی مرتبہ اللہ سے دعا کی ہے، حال تک تو قبول نہیں ہوئی، یا ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی، ٹھیک اب میری قسمت میں ہوگا تو وہ دے دے گا مجھے جو میں چاہتا ہوں، اس کو معلوم تو ہے۔ تو یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جب تک اپنی زبان سے نہیں مانگے گا نہیں دوں گا، پھر زبان سے ہی مانگنا پڑے گا۔ اللہ کو پسند ہے